ایک جیسا ہوتا ہے اسے حصر مطلق کہا جاتا ہے. چلے جی. فمن اضطر، پر جو شخص مجبور کر دیا جائے، یعنی مجبور ہو، غیر باغین ولا عاد، نہ وہ سرکشی کا والا ہو بغا یا بغی سے، یعنی دیدہ دنستہ جان بوجھ کے وہ حرام کی طرف بڑھنے والا، ولا عاد، نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا. یعنی ایک ہے کہ اس کے ضرورت بھی نہیں لیکن وہ عیاشی کرتے ہوئے کھاتا ہے. ایک ہے کہ اجازت تو اتنی ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، رسل اتنی ہے. ادا یاد ادوان کا مطلب ہے آگے بڑھنا، ہاتھ سے تجاوز کرنا. ولا عاد، تو وہ ضرورت کی بجائے وہ اب جو ہے وہ کھلے ہاتھوں کھانے لگ گیا ہے. میں کہ دونوں صورتیں ہی نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، یہ اضطرار کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھنے والا ہے. ایک ہوتا ہے عزیمت، ایک ہوتی ہے رخصت. عزیمت تو یہ ہے کہ آدمی مر جائے لیکن حرام نہ کھائے، یہ عزیمت ہے. مثال کے طور پہ کوئی کافر ہے اور وہ ظلم زیادتی کی انتہا کرتا ہے کہ بندے کہتا کلمہ کفر کہو، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ معاملہ پیش آیا. اب رخصت تو ہے کہ جان بچانے کے لیے بندہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، یہ رخصت ہے. لیکن عزیمت کیا ہوتی ہے؟ بندہ شہید ہو جائے، مر جائے لیکن کلمہ کفر نہ کہے. عزیمت اور رخصت کے بعد اضطرار بھی سمجھنے والا. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوتی ہے، معمولی سی الجھن ہوئی، تھوڑی سی تنگی آئی، وہ ویکھو نا جی ہوں اسی مجبور ہاں جی، پھر ساڈے مجبور واسطے تے بندہ شاید حال ہے نا جی. وہ گویا کہ وہ اپنی ضرورت کو وہ مجبوری کا نام دے دیتا ہے. حالانکہ اضطرار کیا ہوتا ہے؟ اضطرار یہ ہے کہ آپ بند گلی میں پھنس گئے، اب اس چیز اور آپ کے درمیان موت کا فاصلہ ہے، اس چیز اور آپ کے درمیان موت ہے. بس دو ہی آپشن ہیں، یوں کہہ لو اور سادے لفظوں میں سمجھ لو، یوں سمجھ لو کہ یہ آپ کے سامنے ایک مردار پڑا ہے، بھینس مری پڑی ہے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ کے پاس موت ہے یا پھر کھانے کے لیے صرف وہی مردار ہے، وہ خنزیر پڑا جو ہے وہ کھانے کے پاس آپ کے لیے موجود ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کو اضطرار کہتے ہیں. یعنی جس صورت میں آپ کے سامنے وہ پڑا خنزیر، ٹھیک ہے، اس کو کھانے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے یا وہ موت ہے، تو اس کو اضطرار کہتے ہیں. یہ تو لوگ سود بھی دبی جاندے نے، حرام بھی کھائی جاندے نے، تے او ویکھو جی مجبور آ، مجبوری دے وچ دیکھو جی شریعت کی رخصت دے دیندی ہے، لہذا ہم مجبور ہیں، ہماری رخصت ہے. او بھائی مجبوری بھی تو ہو نا. اضطرار کا مطلب ہے جس کے اندر اور کوئی آپشن نہیں ہے. جس صورت میں وہ خنزیر آپ کے لیے کھانے کی رخصت نکل آئی نا، یہ خنزیر والی نوبت کو آپ پہنچ گئے، اس کو اضطرار کہتے ہیں. اس سے نیچے اضطرار نہیں ہے. چلیے جی. فلا اثم علیہ، نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری کتاب، یعنی اللہ نے کتاب میں جو بیان کی جو ان کو چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر آ گیا اشترا بھی آیات اللہ، پھر معاملہ آ گیا وہی یشترون بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. جو ہمارے ہاں جو عام لوگوں کو بیچارے امام مسجد کے کھتے پڑے ہوتے ہیں کہ تنخواہ کیوں لیتا ہے جی خطیب، تنخواہ کیوں لیتا ہے، دینی کام پہ پیسے کیوں لیتے ہو، اور ایتے پڑھتے ہیں یشترون بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اب دیکھو یہاں بھی پس منظر پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تحریف کرنے والے، حق چھپا کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر کے دین کے اندر پیسے بٹورنے کے جو ہے اس کو جو ہے وہ اشترا بآیات اللہ کا، یشترون بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا.
اس لیے ہم نے شروع سے بات کہی تھی کہ جب بھی یہ مسئلہ آئے اس موضوع کی آیتیں سامنے رکھو. ساری آیتیں جو ہیں یہود و نصارہ کے پس منظر میں ہیں اور ان کے جو ہے وہ باطل اور غلط روش جو ہیں ان کی بنا پر تحریف کرنا، حق چھپا لینا، اس کے اندر تبدیلی کر دینا، اس کے اندر جو ہے اپنے پاس سے دین بنا کے لوگوں کو پیش کرنا اور لوگوں سے پیسے بٹورنا، یہ جو معاملات ہیں ان کے عوض جو معاوضہ ہوگا یہ ہے اشتراب آیات اللہ. دینی امور پہ اجر جو ہے وہ اشتراب آیات اللہ نہیں ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہی لوگ ہیں نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں کے اندر مگر آگ. یعنی یہ لوگ جو کھاتے ہیں سراسر یہ جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ یہ چیز سبب ہے کس چیز کا؟ حرام کا نتیجہ جہنم. ایو لحم نبتت من حرام فالنار اولا به، تو چونکہ اس حرام کا نتیجہ کیا ہے؟ آگ ہے، تو اس لیے شریعت نے ڈائریکٹ وہ چیز بیان کری گویا کہ یہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے پیٹوں میں بر رہے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانا نا، کو میرے پاس بندہ کیس مسئلہ لے کے آتا تو میں اس کے لیے، تو بعض بندے جو اپنی جو ہے وہ بات کو بیان کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں، اور بعض بیچارے سادے ہوتے ہیں. تو جو تیز ترار بعض ہوتے ہیں نا وہ تو غلط بات کو ایسے بنا کے پیش کریں گے کہ اللہ بندہ سمجھتا ہے یار یہی بندہ حق پہ ہے. اور کئی بندے بیچارے سادے ہوتے ہیں، وہ بات ہی انداز سے ڈھیلے سے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ بہتا وہ حق پہ ہے، لیکن بیچارے کو چونکہ صحیح طرح بات بیان کرنی نہیں آتی ہوتی تو سننا سمجھ لاتا ہے بندہ غلط ہی ہے. تو قاضی جج جو ہوتا ہے دیکھو اس نے تو فیصلہ زار کے مطابق کرنا ہوتا ہے نا. تو اگر آپ نے میں کوئی بندہ کو میرا کیس لے کے آتا ہے تو میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں حالانکہ وہ چیز اس کا حق نہیں ہے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ مت سمجھو کہ میرے فیصلے سے وہ چیز اس کے حق میں حلال ہو گئی، میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. تو ابھی آپ نے کیا کہا؟ اس حرام کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا قرار دیا. ما یأکلون فی بطونہم الا النار، نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ ہی. ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی. یہ بات بھی یاد کرتی جہمیہ وغیرہ کا جو کہتے ہیں جی اللہ کلام نہیں کرتا. جیسے ہمارے یہاں حنفیوں کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام تو کرتا ہے لیکن اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، یعنی اندر ہی اندر ہے. لیس لہ صوت ولا حروف، کہتا ہے جی اللہ کلام کرتا، نہ رب کی آواز ہوتی ہے نہ رب کے حروف ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سریعا کفر ہے اور یہ بدترین جہمیت ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تو معلوم ہے ایسے مجرمان تو اللہ کلام نہیں کرے گا، لیکن باقی ایمان والوں سے اللہ قیامت دیگر لوگوں سے ہم کلام ہوگا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں اللہ ان سے ہم کلام ہوگا قیامت والے دن. ولا یزکیہم، اور نہیں وہ پاک کرے گا ان کو. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں. ہدایت چھوڑ کے انتخاب کیا کس کا؟ گمراہی کا. والعذاب بالمغفرۃ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا عذاب کو بخشش اور مغفرت کے بدلہ میں. فما اصبرہم، پس کتنا صبر ہے ان کا. ما اصبر ما افعل، افعال تعجب میں سے ہے نا. آپ نے پڑھا ہوگا جملہ انشائیہ کے اندر کہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم فعل تعجب بھی ہوتی ہے جس کے عام طور پر دو وزن ہوتے ہیں. ما افعلہ افعل بھی، تو یہ فعل تعجب ہے. فما اصبرہم، کتنا صبر ہے ان کا. علی النار، آگ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں کتاب کے اندر. لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یقیناً وہ دور کے اختلاف میں ہیں.
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تو تحویل قبلہ کی بات چل رہی تھی نا, تو مایا کہ نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. یعنی اصل چیز قبلے کی طرف, یہ کبھی بیت اللہ کی طرف منہ, کبھی بیت المقدس کی طرف منہ. او بھائی اصل چیز نیکی جہت کی طرف منہ کرنا نہیں ہے, اصل تو اللہ کے حکم کی پیروی اتباع ہوتی ہے. مایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف تم منہ کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا, لیکن نیکی جو ہے وہ آدمی, اب یہاں پر مضاف محذوف ہے, لکنہ کی خبر جو ہے, اصل عبارت بنتی ہے جو یہ محذوف نکال کے بنائے تو لَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, یعنی نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے, اصل نیکی وہ, اصل نیک وہ آدمی ہے. لیکن البر بر من آمنا, لیکن نیکی تو حقیقت میں اس آدمی کی نیکی ہے آمنا باللہ, جو اللہ پر ایمان لایا, زبان سے اللہ کا ایک ہونے کا اقرار, دل میں یقین ہے, پھر اللہ کے احکام کے آگے جو ہے وہ تابعدار. والیوم الآخر, پھر اس پہ جواب دہی کا احساس ہے, آخرت میں ایمان رکھتا ہے, مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, وہاں پر پھر ساتھ دینا پڑے گا, اور وہ جزا و سزا کا دینا ہے, اچھے کو اس کی اچھائی کی سزا کا صلہ ثواب, اور برے کو اس کی برائی کی سزا جو ہے وہ ملے گی. والملائکۃ, فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے, فرشتوں پہ ایمان کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے بندے, عباد مکرمون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کے حکم کے ساتھ رب کے احکامات کو ادا کرنے والے ہیں. والکتاب, اور وہ ایمان رکھتا ہے کس پر؟ کتاب پر, کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی یہ برحق ہے, اللہ کا کلام ہے, اور اس یہی میرے لیے ہدایت ہے, میری نجات اسی کے اندر ہے. والنبیین, نبی نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے برحق تھے اور اللہ کی طرف سے مبعوث تھے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور اس نے دیتا اور دیتا ہے مال, اس نے دیا ہے مال اس کی محبت پر. اب یہاں یہ ایک بات ہے, یہ ضمیر جو ہے عَلَىٰ حُبِّهِ, اس کی محبت, کس کی محبت؟ یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہے عَلَىٰ حُبِّ الْمَالِ, یعنی ہی ضمیر کا مرضہ مال بنا لو, یعنی وہ مال یعنی اپنی ذات کو بھی طمع ہے, چاہت ہے, خود بھی مال کی اپنے آپ کو بھی ضرورت ہے, لیکن وہ اپنی ضرورت پر دیگر لوگوں کو ترجیح دیتا ہے. یعنی وہی معنی جو دوسری جگہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسرا معنی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, عَلَىٰ حُبِّ اللَّهِ, اللہ کی محبت کی وجہ سے, یعنی اس کو وہ دینے کا مقصد لوگوں پہ احسان جتلانا نہیں ہے. دینے کا مقصد جو ہے وہ احسان جتلانا نہیں ہے. دینے کا اصل مقصد اپنے رب کی رضا کا حصول ہے, نہ کسی کے اوپر احسان کرنا مطلب, نہ کسی سے کوئی مفاد مطلوب, صرف دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اے عَلَىٰ حُبِّ اللَّهِ. تو ہی ضمیر سے جو ہے وہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں, یعنی ضمیر کا مرجع یا اس سے مراد اللہ کی ذات لے لو, یہ سے مراد مال لے لو, دونوں صورتوں میں دونوں معنوں کی گنجائش موجود ہے. اور دیتا کن کو ہے؟ ذوی القربہ, قرابت والوں کو, قریبی رشتہ داروں کو, والیتامى, اور یتیموں کو, والمساکین, اور دیتا ہے کن کو؟ مسکینوں کو. اور یہ بات آپ لوگوں نے پہلے بھی شاید بتائی ہے کہ یتیمی کے احکام جو ہوتے ہیں یہ فقط جو ہیں یہ
بلوغت تک ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی فرمایا لا یتما بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہوتی ہے، لا یتما بعد البلوغ۔ اور مسکین جس آدمی کے جائز وسائل کمزور ہیں، وسائل کمزور ہیں، اس کے معاشی ذرائع کمزور ہیں اور اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے لیکن اخراجات کیا اس کے زیادہ ہیں، جس سے اس کی جائز حاجات پوری نہیں ہو پاتی، ایسا بندہ مسکین ہے جن کے اوپر خرچ کرنا لازم ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر، چونکہ مسافر اگرچہ مالدار صاحب سید بھی ہو لیکن پردیسی ہے نا، تو ظاہر ہے گھر سے بے گھر ہے، دور ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی اگر کوئی مجبوری ضرورت بن جاتی ہے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ یا اس پہ خرچ کرنا بھی حق ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، جیسے اللہ سے مقام ہے وفی اموال حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق رکھے، سفید پوش لوگوں کے بھی اور سوالیوں کے بھی۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ، اور وہ ادا کرتا ہے نماز، وآت الزکات، اور اس میں وہ دیتا ہے زکات۔ اب یہاں پر فرق دیکھیے، اب یہاں پر زکات وہ اسلام کا رکن جو فرض ہے خرچ کرنا سال کے بعد 2.5%، یہ زکات ہے، 40واں حصہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کیا کن کا، کہ جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، قرابت والوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوالیوں پر، گردنوں کو آزاد کروانے پر۔ اچھا زکوٰۃ کا پھر لگے ذکر کر دیا، وآت جو ہے وأقام الصلاۃ وآت الزکات، تو معلوم ہوا کہ صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے بندے کو خرچ کرنے کی، کہ سال بعد بندہ جب زکوٰۃ نکال لے اور پھر جناب وہ خرچ کا لی، سمجھو میں نے مال کا حق ادا کر لیا، اب سارا سال مجھے چھٹی ہے، کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے پھر یہ قرابت دار لوگ، یہ یتیم مسکین مسافر، یہ لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں لیکن ان کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کر کے یہ بھی بات سمجھا دی کہ صرف زکوٰۃ، اس کے علاوہ بھی مسلمان پر لوگوں پر خرچ کرنا فرض ہے، سارا سال بھی ایسے لوگوں کی ضرورت حاجات جو ہے وہ پوری کرنا بھی ضروری ہے۔ والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ پھر دوسرے مقام میں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور لوگوں وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، قیامت والے دن اس وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسے نبی نے کہا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے کی وفا نہیں کرتا سمجھو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو۔ تو منافق کی آپ نے اسے نشانی بیان کی نا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ منافق کی روش ہوتی ہے کہ وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے کی وفا نہیں کرتا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو۔ اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالصَّابِرِينَ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی کے اندر، یعنی جب معاشی تنگی ہے تب بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کسی سوال نہ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے نا سفید پولوں کو ذکر کیا نا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کے چمٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔
ان کی سفید پوشی کا نقصان یہ ہوتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ بیچارے کسے مانگتے نہیں ہیں تو جاہل لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، مالدار ہے، ان کو کون سی آج ضرورت ہے، اور اگر یہ محتاج ہوتے ضرورت مند ہوتے مانگ نہ لیتے، میں حالانکہ یہ لوگ حقدار ہیں، میں وہ صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگ دستی کے اندر، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، لوگوں یہ ہیں خوبیاں، اللہ پر ایمان، ایمانیات کا ذکر، اللہ پر ایمان اور اس پر فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اس کے بعد رب کے راستے میں مال خرچ کرنا، مال بھی دو طرح سے، جو ہے زکوٰۃ بھی، اس کے علاوہ بھی ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا التزام، عملی نماز بھی، نماز کے علاوہ جو ہے وعدے کی وفا بھی، میں اور پھر تنگی مشکل میں صبر بھی، ان خوبیوں کا جو حامل ہے اولئک الذین صدقوا، اپنے اسلام میں، ایمان میں، رب اللہ اور اس کے رسول سے وفا کے دعوے میں، یہ ہیں سچے لوگ، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ رمضان جا رہا ہے، ایمان والا روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تو ان خوبیوں سے مزین بندہ جو ہے وہ متقی بنتا ہے، یعنی روزہ رکھ کے دیکھو میرے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، میرے ایمان کے معاملات، میرے جو ہے وہ رب کے ساتھ عبادت کے معاملات، میرے لوگوں سے میل جوڑ کے معاملات، تینوں اینگل ہیں اس کے اندر، کیا میں ان کے اندر پورا اترتا ہوں؟ اگر میں ان میں پورا ہوں تو سمجھو کہ میں نے جو ہے وہ روزے کا مقصد حاصل کر لیا، لعلکم تتقون والا، کیونکہ اللہ کا اولئک هم المتقون، وہی لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا تم پر بدلہ لینا، قصاص لینا، فی القتلی مقتولین کا، قتلہ یہ جمع ہے قتیل کی، مقتولوں کا بدلہ لینا اللہ کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا۔ الحر بالحر، آزاد جو ہے وہی آزاد ہے، بالحر آزاد کے بدلہ میں، یعنی آزاد کے بدلے میں وہی آزاد قتل ہوگا جس نے قتل کیا ہے۔ والعبد بالعبد، اور غلام جو ہے وہ وہی غلام ہے، بالعبد غلام کے بدلہ میں، یعنی جس غلام نے مارا ہوگا وہی غلام جواب میں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ والانثى بالانثى، اور وہی مؤنث جو ہے وہ مؤنث کے بدلہ میں وہی عورت جس نے جو قتل کیا، اسی عورت کو جو ہے وہ عورت کے بدلے میں قتل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے، اشکال یہاں یہ بنتا ہے کیا مطلب ہے؟ اچھا اگر مرد عورت کو مار دے پھر قصاص نہیں ہے، عورت مرد کو قتل کر دے پھر قصاص نہیں ہے، کیا غلام آزاد کو مار دے پھر قصاص نہیں ہوگا؟ آزاد غلام کو مار دے پھر قصاص نہیں ہوگا؟ یاد ہے قصاص ہوگا۔ اصل میں ان آیات کے اندر جاہلیت کی ایک بد روش جو ہے اس کی تردید مطلوب ہے۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ بسا ہوتا ایک غلام آدمی ہوتا، وہ جو ہے کسی قبیلے کے بڑے آدمی کو مار ڈالتا، اب وہ کیا کہتے ہیں ہوں سیدھے ہم اس کے مقابلے میں غلام کو ماریں، ٹھیک ہے پھر اب ہم بھی کسی بڑے کو ماریں گے، حالانکہ قتل جس نے کیا ہے جواب میں قتل اسی کو کیا جائے گا، لیکن وہ جواب کے اندر ان کے کسی بڑے کو، سردار کو، کسی بڑے معزز آدمی کو مارتے، بلکہ ایک کو نہیں، ایک قتل میں 10 لوگوں کو قتل کر دیتے، حالانکہ جس نے ایسی غلام کو ماری ہے، یا اس طرح کی جو کمزور قبیلے کی عورت جو ہے وہ کسی دوسرے قبیلے کے طاقتور آدمی کو مار دیتی، تو اب وہ کہتے اچھا اب ہم اس کے مقابلے میں مردوں کو ماریں گے، اور وہ بھی انتقامی کاروائی میں ظلم کے حدیں پار کر جاتے،
اس عورت کو کچھ نہ کہتے بلکہ اس کی بجائے اس کے قبیلے کے باقی لوگوں کو طاقتوروں کو مار دیتے. تو اس کے لیے رب نے یہ قاعدہ سمجھایا کہ دیکھو جو بندہ جرم کرتا ہے سزا کا حقدار بھی وہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر قانون دے دیا, نبی علیہ السلام آیا, لا یقتلو جو ہے باپ کے جو ہے وہ بدلے میں بیٹا جو ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور بیٹے کی جگہ پر لا یجنی جانن الا علی نفسہ, شیر صاحب تو دے دیا بھائی جرم کرنے والا جو بھی جرم کرتا ہے اس کا وبال مجرم پہ ہوگا. جو ہے باپ کی سزا بیٹے کو نہیں اور بیٹے کی سزا باپ کو نہیں دی جا سکتی. یہ جاہلیت میں جو غلط روش تھی یہ اصل میں اس کی تردید ہے. اس لیے معنی کیا الحر بالحر العبد الحر بالحر, لوگوں آزاد کے بدلے میں وہی آزاد, والعبد بالعبد اور غلام کے بدلہ میں وہی غلام, والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے میں وہی عورت جو ہے اس سے قصاص لیا جائے گا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء, پر وہ آدمی عفی لہ من اخیہ شیء جسے معافی مل گئی, معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے, شیء کچھ بھی. اب ایک تو اللہ نے قاتل کو جو ہے مقتول کے اولیاء جو ہیں ان کو بھائی کے لفظ سے بیان کر کے اصل میں شفقت دلائی ہے کہ چلو اس سے غلطی ہو گئی, اس نے قتل کر دیا, تم بہرحال انسان ہے, حماقت غلطی ہو گئی تو تم جو اس معاملے کے اندر ظلم پر نہ اترو. بھائی کا لفظ کہہ کے اس کے اندر شفقت اور محبت کے جذبات پیدا کیے. فرمایا کہ اگر اس کے بھائی کی طرف سے اسے کو معاف کر دی گئی شیئن کچھ بھی, یعنی وہ دیت جو خون بہا اس کی جان کا معاوضہ جو ہوتا ہے وہ معاف کر دیا گیا. وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک ہے کہ وہ سارا ہی معاف کر دے, یا وہ کہتے ہیں چلو جی ہم جو ہے آپ اتنی دیت دے دیں, چل باقی ہم چھوڑ دیتے, اتنے دے دیں, وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتے. تو مایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء جس کو معافی مل گئی معاف کر دے اس کے بھائی کے کچھ بھی, فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنی ہے اچھے طریقے سے. اب انہوں نے اگر آپ سے محبت کی, نرمی کی, باوجود قتل ہونے کے آپ سے دیت کی, دیت میں بھی اگر نرمی دے دی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ان کو مزید رسوا کرو اور ان کا جو ہے وہ خون بہا جب ان کو ادا نہ کرو. فرمایا فاتباع بالمعروف, وہ ادا کرنا ہے اچھے طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, کہتا تھا گڑا پھڑن رہا ہے ادھر فارغ اسپیکر. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھے طریقے سے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ, یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَرَحْمَةٌ, اور بہت بڑی رحمت ہے. اب یہ آسانی کیسے ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر یہود و نصارہ میں قصہ جو دیت کا تصور نہیں تھا, وہاں پر قتل کا بدلہ قتل تھا. تو اللہ نے امت محمدیہ کو یہ جو ہے دیت کے احکام دے کے ان کے لیے مزید جو ہے جو آسانی اور نرمی کا رستہ پیدا کر دیا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, اب دیت بھی لے لے بندہ, دیت لینے تو بعد پھر وہ مقتول کے ورثاء قاتل جو ہے قاتلوں میں سے کسی کے وارث کو یا اس قاتل کو دوبارہ قتل کر دیتا. تو میں یہ تو زیادتی ہے نا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, جو کوئی زیادتی کرتا ہے اس کے بعد, فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں حیاتٌ زندگی ہے, یا اولی الالباب, اے عقل مندو, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب دیکھو اللہ نے قصاص کا فائدہ اور مقصد بیان کیا. لوگوں اگر معاشروں میں امن چاہتے ہو,
اگر معاشروں کے اندر جو ہے اپنی عزت و جانوں کا تحفظ چاہتے ہو پھر قصاص کا نظام نافذ کرو. حضرت آج تک لوگ روندے نے جناب 100 بندے کا قاتل یہاں پکڑا گیا جس نے تذاب کے اندر بچوں کو گال دیا. وہ اقبال نامی بندہ پکڑا گیا 100 بچے کو گال ڈالا. آج تک پھانسی نہ ہو سکی اس کو. پتہ ہے جرم پکڑا گیا, بندہ مان گیا, اس کے سارے اسباب مل گئے, گواہیاں ہر چیز موجود, لیکن اس کے لیے پھانسی نہیں ہے. یہاں پہ وہ قصور کی بچی بیچاری ننھی زینب, اسے ریپ اور اس بیچاری 4 سالہ بچی سے بدکاری کر کے اس کو قتل کی مارا گیا, لیکن آج تک اس خبیث کو پھانسی پہ لٹکایا نہیں گیا. یہ تو ہے. اور کتنے ہیں اسی طرح روتے ہیں جی منی لانڈرنگ ہے جی, قتل ہے جی, ماورا عدالت قتل ہے. یہ آپ کے حکمران چیک کر لو, ان کی ہسٹریاں بڑی تباہ کن پریشان کن ہیں, سمجھے ہیں. ان میں کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہے, الا من رحم ربی, شاد و نادر ہوں گے. وگرنہ یہ سیاستدان جتنے بھی باریاں لینے والے ہیں باری باری, وہ نونیے ہوں, وہ لیگی ہوں, وہ یوتھیے ہوں, وہ جو بوتھیے ہوں, یہ جتنے بھی بدماش ہیں نا سارے, ان کا معاملہ سارے پریشان کن ہے. اپنے جب یہ قانون میں آ گئے تو پھر مخالفوں کو ماورائے عدالت قتل, پھر معاملہ یہ پیچھے وہ کیا سندھ میں پکڑا گیا تھا بندہ جو پیپل پارٹی کا تھا, اور وہ پولیس افسر تھا, لیکن سرے عام وہ پیپل پارٹی کی بنیاد بدماشی کا تھا, قتل کرتا تھا. اسی طرح ادھر رانے میں سناولا گیا, اس کے اپنے بدماش ہیں, شباز شریف کے اپنے بدماش ہیں, باقیوں کے اپنے بدماش ہیں, ہر اپنے اپنے بدماش پاڑے ہوتے ہیں, ان سے ماورا عدالت قتل کرواتے ہیں. قانون کوئی نہیں, قصاص کوئی نہیں, کس سے پوچھو گے؟ نتیجہ غریب پستا ہے, جو مر جائے اس کا ہاتھ کوئی نہیں. پھر جس کے ہاتھ میں تلوار کلاشن آتی ہے, گن آتی ہے, پھر وہ اپنے انتقام پہ خود کھڑا ہو جاتا. پھر کہتے ہیں جی آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ بھئی تم نے جو ہے قانون کو اسلام کا نام لے کر کے اسلامی قانون نافذ کیا ہوتا, مظلوم کو اس کے ظلم کا حق جو ہے وہ مداوا کیا ہوتا, تم نے ظالم کو نشان عبرت بنایا ہوتا, مظلوموں کو اس کو سکون مل جاتا کہ ہمارے جا چلو ہمارا قاتل مارا گیا, ہمیں سکون ہو گیا. لوگوں کو امن ہوتا کہ ہمیں کو ہاتھ ڈالے گا تو اس کی جان نہیں محفوظ ہوگی. جب انہیں پتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں, خیر یہ پاکستانی عدالتیں ہیں, کوئی بات نہیں, یہاں جو عدل کے سوا ہر چیز مل جاتی ہے, صرف عدل نہیں ہے اس میں, یہ سلب ماخذ والی عدالتیں ہیں, یہ وہ عدالتیں جس میں عدل نہیں ہے, باقی سارا کچھ ہی ہے. جیسے دودھ ہے نا, یعنی یہ وہ دودھ ہے جس میں سفیدی نہیں ہے, باقی سارا کچھ ہی ہے, وہ دودھ کیا ہوگا؟ تو جب جو ہے رب کا قانون نافذ, اور اوپر سے بکواس کرتے ہیں پھر آ کر کے اپنے یورپ کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. دین کا لیول کیا ہوتا ہے؟ بینظیر بولی اذان بج رہا ہے, یعنی پڑے یورپ میں ہیں, یہاں آتے حکومتیں کرنے غیروں کے اشاروں پہ, اور جی ہم جو ہے یہ وحشیانہ سزا ہے. مشرف جیسا دیوس بولا, اس بےغیرت نے کیا کہا تھا؟ میں قوم کو ٹنڈا نہیں کر سکتا. اسلامی حدود کے اوپر پھر بھونک مارتے ہیں یہ کتے سارے, حالانکہ رب نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تمہارے لیے جو ہے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے اے عقل مندو. اور سعودیہ جیسا بھی ہے, کمیاں کوتاہیاں بندوں میں ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہیں ان میں, کمزوریاں بھی ہیں ان کے اندر, اور ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ قصاص کا نظام ہے. جاؤ جا کے سعودیہ کا امن و امان چیک کر لو, سعودیہ کا جا کر کے امن و امان چیک کرو, کچھ نہ کوئی قصاص کا نظام تو ہے نا ان کے اندر. ضرورت نہیں ہے جلدی کسی کو ہاتھ اٹھا جائے, کوئی قتل کر جائے. ہمارے ہاں یہ ظلم ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث. مایا والا فی القصاص یا دنیا الباب, جو بدلہ لے, تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم جو ہے بچ جاؤ. کتب علیکم, فرض کر دیا گیا ہے تم پر, اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آن پہنچے.
یعنی یہ نہیں کہ موت آ جائے، مر گیا تو پھر کہا وصیت کرنا، یعنی موت کا وقت اس پہ آ جائے، موت کے آثار اس پہ آ جائیں۔ فرض کر دیا تم پر جب تم میں کسی ایک کو موت کا وقت حاضر ہو جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، کہ اگر وہ چھوڑ جائے کچھ مال تو وصیت کرنا ہے للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت دار قریبی رشتہ داروں کو، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ فرض ہے پرہیزگاروں پر۔ اب مسئلہ آ گیا کہ اس آیت کا حکم کیا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ کس سے؟ وہ دوسری آیت سے خدا نے وصیت کر دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چونکہ اللہ نے خود وصیت کر دی آگے، لہذا یہ اس آیت سے منسوخ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت سے منسوخ ہے، حدیث سے لا وصیۃ لوارث، تو جو کہ والدین جو ہیں یا قرابت دار میں جو وارث ہیں ان کے حق میں وصیت والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ منسوخ نہیں ہے آیت، اس کو منسوخ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو والدین کئی طرح کے ہوتے ہیں، ان کی کئی کنڈیشنیں ہوتی ہیں، حالتیں ان کی مختلف ہوتی ہیں۔ والدین کافر بھی ہوتے ہیں، بعض کے والدین کافر ہوتے ہیں، بعض کے والدین غلام ہوتے ہیں۔ اب غلام جو وارث نہیں بنتا، اب کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ پھر نانا ہے، نانی ہے، ماں والدین کے زمرے میں آتے ہیں نا، تو حقیقی والدین کے ہوتے ہوئے نہ نانی وارث بننی ہے نہ ہی نانا وارث بننا ہے۔ اب وہ جو حقیقی والدین کے ہوتے ہوئے جب یہ وارث نہیں بنتے تو ایسی صورت اگر وہ ضرورت مند ہیں، وہ حاجت مند ہیں، والدین کسی کافر ہیں، تو ان کے اس نے سلوک تو حق ہے نا ان کے ساتھ۔ جیسے ماں اسماء آئی نا، تو نبی اسماء بنت امیس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مکے سے آئی اور ایک عرصے کے بعد آئی ہے، اور وہی راغباتن، یا رسول اللہ وہ دین اسلام سے برگشتہ ہے، دین اسلام کو نہیں مانتی۔ تو آئی کس لیے تھی؟ ماں اسماء پوچھنے آئی تھی کہ آقا کیا اس کے ساتھ میں کو اچھا سلوک برتاؤ کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے ام اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا تھا سلی امہ کے، فرمایا اسماء اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ بھئی والدین کافر بھی ہوں، دیکھو نا قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین تجھے شرک پہ ابھارتے ہیں جبکہ تیرے پاس اس بارے میں علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو نے شرکیہ بات میں اللہ کی بغاوت والی بات ان کی نہیں ماننی۔ لیکن والدین ہیں اگرچہ کافر ہیں، اگرچہ تجھے بھی کفر کی دعوت دے رہے ہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کا ساتھی بن دنیا میں اچھے طریقے سے۔ کافر والدین بھی ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ تو اگر والدین کافر ہیں تو یہ وصیت ان کے حق میں بھی ضروری ہے، کہ ان کے اگر وہ کمزور ہیں، معاشی طور پہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو اب وہ آپ کے وارث تو نہیں بننے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، تو ان کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح والدین غلام ہیں، تو اب غلام والدین جب وہ ذات کے وارث نہیں ہیں تو ان کو وصیت جو ہے ابھی ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس طرح نانی نانا ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے حقیقی والدین کے اب نانی نانا وارث نہیں ہے، لیکن بیچارے ضعیف ہیں، وڈیرے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو جو کہ وہ بھی والدین کے حکم میں آتے ہیں، تو بھئی ان کے لیے اب فرضی حصہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے حق میں کو وصیت کر جاؤ تاکہ ان کی ضرورت حاجت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ تو اگر اس معنی کو سامنے رکھیں گے تعارض بھی نہیں آتا، منسوخ قرار دینے کی ضرورت بھی نہیں بنتی ہے۔ ہاں عام معاملے کے اندر اگر آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہوگا، پھر اپنی وصیت لکھ کے رکھے۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس کوئی مال ہے اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہے، مایا کو اس کے لیے 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے الا وصیتہ مکتوبۃ، مگر دیکھو اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا وصیت کا کوئی ارادہ ہے تو پھر سستی نہ کیجیے،
جس کے معاملے میں کرنا اس کو لکھ کر کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کے بعد اس میں اختلاف نہ ہو، حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے، حقا علی المتقین، یہ فرض ہے کن پر؟ متقین پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب ظاہر ہے وصیت یا تو بندہ لکھ کے کرتا ہے یا بندہ کو گواہ بنا لیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے مالی معاملات، اس کے دو طریقے بتائے نا، کہ اس کو محفوظ کرو لکھ کر کے اور اوپر گواہ بنا کر کے۔ اب جو لوگ موجود تھے جن کے سامنے بات ہوئی، ان کی کوئی نیت بدل گئی یا وہ کسی کے ساتھ طرفداری میں آ گئے، دونوں صورت ہوتی ہے نا۔ مایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پر جو کوئی آدمی وہ تبدیل کر دیتا ہے اس وصیت کو بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جو وصیت کرنے والا کر گیا وہ مجرم نہیں ہے، بعد میں جس نے گڑبڑ کی، جس نے اس کو نافذ نہیں ہونے دیا، جس نے اس میں تبدیلی کر دی، اپنی من مرضی سے اس میں سے کوئی اڑا لیا یا اس کو غلط معاملہ موڑ دیا کہ نہیں جی اینو نہیں ہے جی کیا سی، اس کا مقصد یہ تھا فلاں کو یہ چیز ملے، حالانکہ وصیت والے کی بات کچھ اور تھی۔ تو مایا ایسی صورت میں وصیت کرنے والے پر گناہ نہیں، جو وصیت کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، اس حکم کو بدل رہا ہے، یہ بندہ مجرم ہوگا۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اب دوسری صورت ہو گئی، ایک ہے کہ گواہ وہ گڑبڑ کرتے وصیت میں، دوسری ہے کہ وصیت کرنے والا خود جو ہے وہ غلط اینگل اختیار کر جائے، غلط انداز اختیار کر جائے۔ مایا فمن خاف، جس کو اندیشہ، جو ڈر گیا، من موص، وصیت کرنے والے سے، جانفن، طرفداری سے، جانف ہے نفو مائل ہونا، ایک جانب کھنچ جانا، کہ وہ اب طرفداری کر رہا ہے، حالانکہ سب کو برابر دینا چاہیے، ایک جگہ دینا چاہیے، تو بجائے اس کے وہ ایک کو جو ہے جس کے ساتھ پیار زیادہ ہے، جس کے مفاد زیادہ ہے، جدھر اس کے دیگر معاملات ہیں، وہ ان کی طرف جو وہ زیادہ چیز دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو وصیت کرنے ڈرتا ہے طرفداری سے، او اسمن، یا گناہ سے، یعنی یا وہ گناہ جو ہے وہ اپنے مفاد کی وجہ سے وہ غلط کام کر رہا، یا اس کو غلطی لگ گئی ہے وصیت کے معاملے کے اندر، گناہ اسمن کا معنی۔ فاصلح بینہم، تو اب وہ آدمی جو اوپر ذمہ دار ہے، جس نے آگے وصیت کا نفاذ کرنا ہے، مثال کے طور پہ وہ اولاد بیٹے کے حق میں وصیت کر گیا، اب وارث سے وصیت نہیں ہوتی، تو اب وہ کہتا ہے یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا وصیت 1/3، 1/3، زیادہ سے زیادہ جو مال ہے نا شریعت میں، وہ زیادہ سے زیادہ جو وصیت بندہ کر سکتا ہے نا، وہ 1/3 ثلث مال، کل مال کا تیسرا حصہ 1/3 کر سکتا ہے، بلکہ بہتر چوتھا حصہ کرے، تیسرا حصہ بھی نہ کرے۔ جیسے سعد بن ابی وقاص تھے نا، جب بیمار ہو گئے تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور موت جو ہے وہ اس کے اثار میں، زندگی بڑی تکلیف دے ہے، موت کے اثار لگ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تو آپ نے میں نہیں کہنا یا رسول اللہ پھر میں نصف مال، یہ بھی زیادہ کہنے لگے یہ 16، آپ نے کہا بس 1600 کثیر، تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، بلکہ چوتھا حصہ وصیت کرو۔ پھر آپ نے میں انتظر ورثتک اغنیاء، تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے، اپنے بچوں کو، بیوی کو، ان کو مالدار چھوڑ کے جائے، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، من ان تذرہم عالۃ، بجائے اس کہ ان کو محتاج چھوڑ کے جائے، یتکففون الناس، وہ لوگوں سے بیچارے جو اب اپنی حاجتیں پوری کرتے رہے، لوگوں سے مانگتے رہے، میں اس سے بہتر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ تو آپ نے جو وصیت میں حد بندی کی ہے، زیادہ سے زیادہ 1/3 مال، ثلث مال بندہ یہ وصیت کر سکتا۔ تو اب اگر اس نے ثلث سے زیادہ وصیت کر دی، فاصلح، تو وہ جو وصیت نافذ کرنے والا اس کو درست کر دیتا ہے، بھئی 1/3 تک تڑا حق ہے، تو شرع وصیت جائز ہی نہیں ہے۔ فاصلح بینہم، وہ صلح کر درستگی کر دیتا ہے ان میں، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیے گیا تم پہ روزے. روزہ یہ سیام، ساما یصوم صومن و سیامن، یہ مصدر ہے. یعنی یہ سیام صوم کی جمع نہیں ہے. ترجمہ بنے گا اے ایمان والو فرض کر دیا گیا تم پہ روزہ. روزے نہیں ہے. یہ صوم کی جمع بھی سیام ہی آتی نا، لیکن یہ سیام مصدر ہے. اور جو ہے یہ ہمارا بھی مصدر والا کریں گے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے الامساک، رک جانا. بولنے سے رک جاؤ، کھانے سے رک جاؤ، کسی کام سے بھی رکنا. جو جیسے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رب کے لیے نظر مانی ہے کہ میں یا خاموش رہوں گی، کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. لفظی معنی ہوتا ہے امساک، اور شریعت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک جائز حلال جو ممنوعات چیزیں شریعت نے منع کی ہیں ان سے بھی رب کی رضا کے لیے باز رہنا، یہ ہوتا ہے روزہ. سحری سے اس کا آغاز ہوتا ہے، طلوع فجر سے اور غروب آفتاب. اور نبی علیہ السلام نے لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر بلائی سے رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک یہ روزہ جلدی افطار کریں گے اور سحری لیٹ کھائیں گے. کہیں 12 بجے پھڑکا کے سو جاتے کہتے 12 اٹھیا نہیں جانا جی، یہ انداز غلط ہے. نبی سحری لیٹ کھائیں گے تو کئی روزہ اذان بھی ٹائم ہو گیا پورا، او یار 2 منٹ ٹھہر جو احتیاط، تو بھی عشاء والے کھول لی، پھر ایڈی احتیاط جو ہے ایڈا تکلف کا تھا 2-4 منٹ کا. جب یہ کنفرم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو بھائی پھر احتیاط کس چیز کی؟ انہیں جی منٹ 2 منٹ ذرا احتیاط چنگی ہوتی ہے، آج بہت چنگی ہے. رافضیہ طرف 10 منٹ بعد کھول لو. نبی علیہ السلام کو احتیاط کا علم نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے یہ روزہ جو ہے وہ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ کھولنا چاہیے. جب اس کو لوگ بلائی خیر سے رہیں گے. یہ یاد رکھیے رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. پہلے مکے میں نا 10ویں محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، مدینے میں آ کے وہی فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ عاشورے کا روزہ جو 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہے پھر یہ نفلی قرار دے دیا گیا. چاہتا رکھ لے جاتا نہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح وہ فرض کر دیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. یہ ایمان والوں کو معاملے کے اندر تسلی دی گئی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ احکام سے رب نے تم پہ فرض کیے ہیں، برداشت، بھوک والا، تنگی، یہ جو معاملے کے بظاہر جو ایک لمبا پیریڈ ہے، اپنے کھانا پینا، جائز حاجات خواہشات اس پہ کنٹرول رکھنا، اس سے بعد رہنا، میں یہ سے تم پہ پہلے امتوں پہ بھی ہے. اور پھر اللہ نے جو پہلی امتوں کا اس میں فرق تھا ان کے بھی اللہ آسانی کر دی. دیکھو نا نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھاؤ، سحری کھانا باعث برکت. 2 فرق ہیں. ایک ہے سحری اس لیے کھانی ہے کہ تھوڑا بھی کھاؤ گے نا، اور یاد رکھو سارا دن جو چلنا ہے اللہ کی طرف سے اس سحری کے اندر اللہ اتنی قوت بنا دے گا تیری جسم کی ضروریات اس سے پوری ہوتی رہے. برکت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، غیبی نفع. جسے بندے کی زیادہ آیتیں پوری ہوتی رہے، دیکھنے کو تھوڑا لیکن آیتیں ساری اس میں پوری ہو جائے. اللہ اکبر. اور دوسرا پہلے لوگوں پہ فرض تھا روزہ، لیکن ان کا روزہ جو ہوتا تھا نا وہ 8 پہرا ہوتا تھا، ان میں سحری نہیں ہوتی تھی. نبی نے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اقلۃ السحر، لوگوں ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں، یہودی عیسائیوں کے روزے میں فرق کیا؟ سحری کھانے کا فرق ہے. تو اس لیے جو ہے کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات اور چند گنتی کے دنوں تک. یعنی یہ روزے فرض کب کر گئے ہیں؟ ایام معدودات، گنے چنے چند دنوں تک. تو وہ 29 ہوتے ہیں، یہ زیادہ 30 ہو جاتے ہیں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پر جو کوئی تم میں سے بیمار ہے، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا وہ مسافر ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پر گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے. اللہ نے رخصت دی ہے. بیمار بندہ ہے نا، ہن لوگ بولتے جی روزے دی حالت میں ٹیکہ لوا سکتا ہے، جی روزے دی حالت میں بندہ ڈرپ لوا سکتا ہے. اور بھائی تیری جو طبیعت نہیں ہے برداشت کرتے، اللہ کے بندے رب نے رخصت دی ہوئی ہے، چھوڑ دے روزہ، کوئی گناہ نہیں تیرے اوپر. تو اپنا علاج کروا لے، صحت بحال ہوگی بعد میں رکھ لینا، قضائی دے لینا. لیکن کہتے اللہ کرے کام جو ہے وہ علاج والا بھی ساتھ ساتھ ہو، روزہ بھی نہ جائے. تو یہ چیزیں شرع ٹھیک نہیں ہے. تو یاد رکھو انجیکشن لوانا روزے کے ہاتھ میں ٹھیک نہیں ہے. خواہ وہ ٹیٹراسائیکلین ہو جو عام طور پر جراثیم کے لیے لگواتے، جراثیم کو ختم کرنے کے لیے چوٹ وغیرہ لگ جائے، یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نہ ڈرپ لگوانی روزے کی حالت میں ٹھیک ہے. تو مایا فمن کان منکم مریضا، جو کہ بیمار ہے، اولا سفر، یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے. یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیس من البر الصیام فی السفر، لوگوں سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یاد رکھنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ رکھنے کی شرع رخصت ہے سفر کے اندر بھی. ہاں ایسا روزہ جو اس کے لیے پریشانی تکلیف کا باعث بن جائے وہ ناجائز نہیں ہے. جیسے صحابہ کرام، فتح مکہ کا موقع تھا، رمضان میں فتح مکہ ہوا، تو صحابہ کرام نے کہتے ہیں فمن الصائم من المفطر، ہم جو فتح مکہ کے لیے گئے نا، ہم میں سے بعض لوگ روزے دار تھے اور بعض لوگ بغیر روزے کے تھے. ظاہر رستے میں پڑاؤ کرنا، خیمے لگانا دیگر. تو اب جن کا روزہ تھا وہ تو بیچارے بھوک سے نڈال تھے، اور دیگر جو تھے وہ پھر جو انہوں نے محنتیں کی تو وہ اجر میں بہرحال وہ آگے نکل جاتے ہیں معاملے کے اندر. تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ سفر میں روزہ حرام نہیں ہے. ہاں سفر میں روزہ ممنوع کب ہے؟ جیسے ایسی صورت جیسے نبی اللہ نے بندے کو دیکھا نا کہ وہ گرا پڑا، بے ہوش ہوا پڑا، اس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، کہ دھوپ تھی، لوگوں نے اس پر سایہ کیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ روزے دار تھا اور بے ہوش ہو گیا. تو ایسا روزہ جو انسان کی ہمت طاقت ختم کر دے سفر میں، اور انسان کے لیے وہ روزہ پورا کرنا جو ہے وہ اذیت اور تکلیف کا باعث بن جائے، ایسی صورت کے اندر سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یہی مطلب ہے لیس من البر الصیام فی السفر. ورنہ فیض مانا کہ سفر بھی بڑے آرام دہ ہیں، پھر بہترین اے سی، گرمیوں کے اندر بھی اے سی گاڑیاں بہترین قسم کی، بہت سکون، بندہ سویا جائے لیٹا جائے پرواہ ہی. اور پہلے دور کی تھوڑی گاڑیاں ہیں کہ جہاں جانوروں کے اوپر بیٹھے ہیں اور دھچکے پہ دھچکا اور لمبے سفر اور دھوپ اور آدمی کو گرمی سے تپش سے بچنے کے لیے خاطر کا اسباب نہیں ہوتے، تو لا محالہ وہ بڑا اذیت ناک سفر ہوتے تھے. تو اس کے مقابلے بڑے آرام دہ. تو اس لیے کوئی بندہ سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے بھائی رکھ لے. ہاں اگر اذیت کا باعث ہو پھر رکھنا ٹھیک نہیں ہے، پھر چھوڑ دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ فدیہ ادا کرنا ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، یعنی روزانہ ایک سا جو ہے وہ جو ہے نصف سا جو ہے وہ 2 مد جو ہے وہ مسکین کو کھانا جو ہے وہ کھلا دے. 1 کلو اناج جو ہے 1.25 کلو اناج روز وہ غریب کو دے دیں. اب یہ فدیہ جو ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حکم بھی منسوخ ہے. اکثر کا یہی ہے. کس سے منسوخ ہے؟ آگے جو حکم آ رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پالے وہ اس کے روزے رکھے. کہ شروع میں رخصت تھی، جو چاہتا روزہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے لے.
بعد میں اللہ نے یہ فرض کر دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، جو رمضان کا مہینہ پالے اس کے اوپر جو ہے روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کا معنی کرتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی کرتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّعُونَهُ اے يَتَجَشَّمُونَهُ، یعنی وہ اور ان لوگوں پر جو ہے اس روزے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، بوڑھے زیادہ ہو گئے ہیں، لاغر ہیں، مریض اتنے ہیں، ان پہ روزہ رکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے لیے روزہ باعث مشقت ہے، تو وہ میں ان کے لیے فدیۃ طعام مسکین، 2 مد آدھا سا روزانہ 2 مسکین، 1 مسکین کا کھانا جو ہے۔ تو ایسی صورت جو ہے یہ مسکین کا جو کھانا ہے یہ روزانہ 1 ٹائم اس کو دے دیا جائے، کھلا دیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے نا تو انہوں نے آخری 1 سال یا 2 سال وہ گوشت کے ساتھ جو ہے مسکین کو روزانہ یا اس کو کھانا جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایسے ہمارے بزرگ جو بیچارے وڈیرے ایجڈ ہوتے ہیں، بڑی عمر میں چلے گئے، اب ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لے، برداشت کمزوری اتنی ہوگی کوئی ہمت نہیں ہوتی، یا ایسا دائمی مریض جس کی صحت براری کی توقع ہی نہیں ہے، عبداللہ بن عباس کے فتوے کے مطابق ان کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام نے عاشور نے التحریر و تقریر میں التحریر و تنویر جو ان کی تفسیر ہے، امام نے عاشور نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ یطوقونہ جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یہ عبار رضی اللہ نے یہ لفظ بطور تفسیر نہیں پڑھے، یہ لفظ بطور قرات نہیں بیان کی ہے کہ دوسری قرات میں یہ لفظ یطوقونہ، یہ یطوقونہ دوسری قرات نہیں ہے، بلکہ امام نے عاشور نے لکھا ہے کہ ابن عبار رضی اللہ نے اس کے بجائے اس کا یہ مفہوم بطور تفسیر بیان کیا ہے، یتشمونہ یطوعونہ، یہ مفہوم عبداللہ ابن عبار رضی اللہ تعالی عنہ بطور تفسیر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ابن عباس کے فتوے کے مطابق اس کی رخصت ہے۔ بعد ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں جن کے نتیجے کہتے ہیں کہ نہیں جیسے جو ہے یہ فمن شہد منکم الشہر پہ فرض ہے، لہذا اگرچہ یہ صحابی نے کہا لیکن یہ مراد نہیں ہے، اثر روزے ہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں دائمی مریض یا بوڑھا وہ کہتے ہیں جی جو روزہ رکھ سکتا رکھ لے، نہیں رکھتا تو یاد رکھو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، کیا تھا لفظ ہے وہاں پہ کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، پھر اس پہ جتنے سالوں کے روزے ہیں نا، 1 سال کے ہوں، 2 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، ان کے دوسرے عالم کا موقف یہ ہے کہ وہ روزے اس کے ذمہ قرض ہیں، ان کے بعد اس کے مرنے کے بعد ان کے ورثاء ان کے روزے جو ہے وہ رکھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا اطمینان اس بات کے اوپر ہے کہ لوگوں دیکھو جہاں پر آدمی کی ہم درجہ اجتہاد پہ تو نہیں ہے، تو جو ہے جہاں پر مرفوع کوئی فیصلہ حکم نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر صحابی کی بات جو ہے وہ موجود ہو، صحابی کا فتویٰ موجود ہو، تو اپنے ذاتی رائے اجتہاد سے صحابی کے فتوے کو ترجیح دینا یہی انسب اور معقول معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو عام ایک مقولہ ہے نا وقول صحابی حجۃ، صحابی کا قول دلیل ہوتا ہے ما لم ینفی شیء من السنہ، جب تک کہ سنت اس کی نفی نہ کرے، اگر سنت اس کی تردید کرتی تو ایسی صبح صحابی قول حجت نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ صحابی کا قول جو ہے وہ سنت کی اس کی نفی نہیں کر رہی، کیونکہ عام لوگوں پہ فرض ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو معذور لوگ ہیں، یہ ان کا حکم بیان ہوا ہے، اس لیے وہ اسی بات کا فدیہ دے لے۔ ہمارا ذاتی اطمینان بھی یہی ہے کہ اس میں تشدد کی بجائے لوگوں کو جو ہے اگر جو ایسا مجبور ہو، لاچار ہو، اس کو فدیے کی رخصت دے دینی چاہیے۔ مایا
فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی ایک کھانے کے ایک ٹائم کے کھانے پہ زیادہ کھانا دے دیتا ہے، مایا فہو خیر اللہ، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا، اور روزے رکھنا جو ہے خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اِن کنتم صادقین کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے، تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، اتارا گیا اس کے اندر قرآن۔ یہاں پر تو بات قرآن مجید کی ہے، یاد رکھیے جو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تورات، زبور، انجیل، یہ جو پہلی باقی آسمانی کتابیں ہیں نا، یہ بھی ساری رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ان کے نزول کا مہینہ بھی رمضان المبارک ہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، الذی وہ رمضان، انزل فیہ القرآن، میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ رہنمائی کرنے والا ہے لوگوں کی، وبینات، اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور یہ قرآن فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان۔ تو قرآن مجید، قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اللہ نے روزوں کے درمیان میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے، اس لیے رمضان کے اندر تلاوت قرآن، قرآن پڑھنے کا، قیام کے اندر پڑھنے کا، قرآن سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ جس سال نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اس سال جو رمضان گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین سے قرآن مجید کا دور جو ہے وہ کیا ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ایک مسلمان پر ہر مہینے میں کم از کم 1 دفعہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس پہ حق ہے کہ وہ کم از کم 1 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مکمل کرے۔ دلیل اس کی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو لے کے آگے ان کے والد عمر بن عاص کی، یا رسول اللہ میں نے اس کی شادی کی ہے، یہ جو ہے دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو مصلی بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ عمر بن عاص سے کہا تھا کہ عمر، دیکھا کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہے، آج بھی اللہ کے بندے، تو ایسے اقرأ القرآن فی کل شہر، یعنی وہ وقت موسع، یعنی جس وقت کے اندر جو ہے انسان آسانی سے قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ کام پڑھ لینا چاہیے، وہ وقت موسع مکمل قرآن کے لیے جو نبی علیہ السلام نے وقت بیان کیا وہ 1 مہینہ کم از کم دیا۔ مایا وہ کہنے لگا تھا انی اطیق افضل من ذالک، میں زیادہ وہ کڑاتے گئے بھی، چلو 15 دن جو ہے ایسا کارا جو ہے تو 20 دن میں قرآن ختم کر لے، 15 دن میں ختم کر لے، 10 دن میں ختم، 7 دن میں ختم کر لے، کہتے میں زیادہ روایا 3 دن میں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ انی اطیق افضل من ذالک، اب نے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے رمضان غیر رمضان جو ہوتا، ہاں پڑھتے آپ 11 رکعات تھے، سنت رکعات جو ہے اس کا اہتمام کرتے، اس میں قرآن جو مکمل کیجئے جو ہے، لیکن سنت رکعات کے اندر جو ہے وہ اضافہ جائز نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ بات پھر کل کریں گے۔ سبحان ربی حمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔